السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جس کی فضیلت بہت بلند اور یہ بدرجہ رحمت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس صورت کو گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے لیے استغفار کرے گا۔ اگر فرض نمازوں کے بعد پڑھو گے تو تمہارا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ تمہارے جتنے گناہ بھی ہوں گے مٹا دیے جائیں گے، اور یہ سب انعام اس سورت کو پڑھنے کی بدولت ہے۔ ناظرین محترم، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اور اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو یہ بہت بڑی رقم بنی، اور یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف وہ زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں میں برگشتہ کرنے کے لیے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ علیہ السلام کو ٹوکا کہ آپ نے فلانی عورت سے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اس قارون پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قارون کے ساتھ ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرے ساتھ ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 بیٹوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اسے پکڑ لے، تو قارون ایک دم سے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو قارون زمین میں مزید دھس گیا، اور یہ دیکھ کر وہ رونے اور بھربلانے لگا، قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، لیکن آپ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ وہ منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور اس کے خزانے بھی زمین میں دھنس جائیں۔ چنانچہ قارون کا مکان جو کہ سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر سنا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اتنی صاف اور اس قدر لطیف اور پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ مچھر، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو۔ موسم نہایت معتدل کہ نہ گرمی نہ سردی، یہاں تک کہ باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے نکلتا تو بغیر پھلوں کو ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا خود بخود بھر جاتا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن اور سکون کے ساتھ آرام و چین سے گزر بسر کرتی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو بھی سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یک کے بعد دیگرے 13 انبیاء کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلوا کر اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے ان مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا۔
ناظرین، اس قوم کے سردار جس کا نام حماؤ تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے نعوذ باللہ تھوکا اور اپنے کافر ہونے کا اعلان کیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اسے قتل کر دیتا، اور خدا واحد کے نبیوں کو نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی سے کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ ہم سے ان نعمتوں کو چھین لے۔ جب حماؤ اور اس کی قوم کا طغیان اور عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر تباہ ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک کانٹے اگائے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب اوپر نیچے بنوا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شقاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں بہت بڑا سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شغاف سے غافل تھے، گھروں میں چین کے ساتھ بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ قوم سبا کی یہ حالت اور بربادی ان کی سرکشی اور خدائی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیاں اور خدا کے نبیوں کے ساتھ ان کی بے ادبیاں اور گستاخیاں بہت بڑھ گئیں تو خدا وند قہار و جبار کا قہر اور غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں ان پر نازل ہوا۔ ناظرین، سچ ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم پر لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ضرور ادا کرے اور سرکشی اور گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے تو اس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں ہو کر ویران بن جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا، ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار بتایا جاتا ہے۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ان دونوں صاحبان نے کہا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ حبیب نجار نے یہ سن کر کہا، آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو خدا کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اسے تندرست کر سکتے ہیں؟ ان دونوں نے کہا، جی ہاں، اسے ہمارے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ان دونوں کو اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے۔ اس شہر کا بادشاہ انتینی نامی ایک بت پرست تھا، وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گیا، تو اس نے دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل خانے میں قید کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل خانے میں قید کر لیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانے سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا، ہم یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت چھوڑ کر خدا واحد کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبان کو ایک ایسے مادرزاد اندھے کو کہ جس کے سر میں آنکھیں تھی ہی نہیں ہاتھ پھیر دیا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔ پھر ان دونوں صاحبان نے مٹی کے 2 غلولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کی تو یہ دونوں غلولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور مادرزاد اندھا اکھیارا بن گیا۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں بھی قدرت پائی جاتی ہے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو کہ جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے، وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا۔
بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا، میں بت پرست تھا تو میں نے مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل ہوا، لہٰذا میں تم کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان کے تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے فرستادہ ہیں۔ ناظرین، مردے کی یہ تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے کہ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی شجاع تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے بھی ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور تمام صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل اور ہوش کو بیٹھے تھے وہ ایمان نہیں لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا، تو ان مردودوں پر عذاب آیا اور عذاب انشا سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں سنا شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک، نفیس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑتے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گرے وہ سب تم لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء اور مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ جب باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ تینوں ہی بہت بخیل ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی چل کر ہم باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ عمل دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے اور رات میں چپکے سے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مساکین کو خبر نہ مل جائے، لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بول پڑا کہ ہم راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے ایک بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا۔ اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ ناظرین، انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہمارے رب کے لیے پاکی ہے اور ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مار لیا، ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر کچھ دکھائے، بے شک ہم دھوکے میں ہیں۔ ناظرین، ایک مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جس کی فضیلت بہت بلند اور بدرجہ رحمت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آیت الکرسی کو گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے لیے استغفار کرے گا۔ اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو تمہارا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا اور تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں مٹا دیے جائیں گے، اور یہ سب انعام اس سورت کو پڑھنے کی بدولت ہے۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اب زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی بلند بڑائی والا ہے۔ ناظرین، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جہان اسی کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو
آسمانوں میں ہیں یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، جو زمین میں ہیں، تو جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بدھ شفاعت کریں گے تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور اجازت والے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ملائکہ علیہم السلام، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اور مومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ما قبل کا ہو یا ما بعد کا ہو، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے، اور اسی کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔